الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوبوا الی اللہ جمیعا ایہا المجرمون لعلکم تفلحون وقال استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ وقال یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا وبعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ رواہ البخاری وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج جو ہے ہم اس ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہیں جس میں ہم نے بات کی تھی اخلاص اور توبہ سے متعلق۔ تو اخلاص والا جو پارٹ تھا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں پیور انٹینشن، کہ ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، ریاکاری کے لیے نہیں، شو آف کے لیے نہیں، مطلب ہر عمل ہمارا، چھوٹے سے چھوٹا عمل، بڑے سے بڑی نیکی، صرف اور صرف اس لیے کی جائے کہ اللہ اس سے خوش ہو جائے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس لیے کیا جائے، اور اس سے اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا اور جہنم سے بچا لے گا۔ اس نیت سے وہ عمل کیا جائے تو وہ خالص عمل ہے۔ آج ہم اس کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں آگے، جس کے تعلق سے میں نے آپ کو انٹرو میں پہلے ہی بتایا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ انعام جو ہم پر کیا ہے، جو آج کا ٹاپک ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو پوری دنیا، پوری انسانیت، پوری ہیومینٹی یہ خسارے میں، یعنی نقصان میں، یعنی لاس میں ہو جاتی، اور وہ ہے توبہ۔ توبہ کا راستہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے کھول کے رکھا ہے، اور یہ توبہ کیا ہوتی ہے ہم وہ دیکھیں گے۔ توبہ اصل میں بولتے کس کو ہے، پھر توبہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان، پھر کن لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، کتنی بھی گڑ گڑا کر توبہ کریں گے توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، ایسے بھی لوگ ہیں۔ کس کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، کس کی توبہ قبول ہوتی ہے، صحیح توبہ کیا ہوتی ہے، یہ سب ہم قرآن حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے، سب سے پہلی بات، علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے، مطلب تمام اسکالرز یونانیمسلی یہ بات کہتے ہیں کہ توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ توبہ کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ 3 شرطیں ہیں، 3 کنڈیشنز۔ اگر 3 کنڈیشن ہے تو توبہ قابل قبول ہے، ایکسیپٹیبل ہے، ورنہ انسان کتنا ہی توبہ کرتے رہے، گال پیٹتے رہے، اس کی توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔ یہ میں نے کہہ رہا ہوں، تمام علماء کا اس پہ اتفاق ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، وہ 3 کنڈیشن، وہ 3 شرطیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز، اگر گناہ کا تعلق حقوق اللہ سے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی آپ نے کی ہے، قرآن حدیث کے خلاف کوئی عمل کیا ہے، تو اس گناہ سے اب آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو احساس ہو گیا کہ یہ کام غلط تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا، اب آپ کا دل اندر سے جو ہے جاگ گیا، ٹھیک ہے۔ اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، نفس جو انسان کا انر ہوتا ہے، جو اس کی نفس روح ہے، اس کے اندر جو ہے 3 قسموں میں اس کو علماء نے بانٹا ہے۔ نفس امارہ، یہ وہ نفس ہے جو برائی کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نفس لوامہ، یہ وہ نفس ہے جو ملامت کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد انسان کو جگاتا ہے کہ جو کیا غلط تھا، نہیں کرنا چاہیے، توبہ کر لے اب۔ اور ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ، یعنی اطمینان والا نفس، جو راضی ہو گیا اللہ کے ہر بات پر، اللہ کے ہر حکم پر، ٹھیک ہے۔ کبھی ہم اس کو تفصیل میں انشاءاللہ نفس کے اوپر دیکھیں گے کہ ڈیٹیلز پوری، کہ وہ کیا ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو کیسے بنایا ہے، تمام چیزیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ابھی ہم توبہ کے متعلق بات کر رہے ہیں. تو پہلی کنڈیشن کیا ہے توبہ کی؟ پہلی کنڈیشن ہے کہ وہ گناہ جو کر رہے تھے اس سے توبہ کرے، دوبارہ نہ کرے. جو گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں اس کی پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ دوبارہ نہ کرے. کنڈیشن نمبر 1. ٹھیک ہے، ورنہ کچھ لوگ رہتے ہیں گناہ کرتے اور توبہ بھی کرتے جاتے. کچھ لوگوں کو تو بڑے عجیب ہے، اتنے خطرناک کہ ان کو دیکھ کر مطلب عجیب لگتا ہے. توبہ کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں. کیسے کرتے؟ توبہ کر کے بولنا. غیبت جب شروع کرتے نا کسی کی تو توبہ سے سٹارٹ کرتے ہو. باجی کیا بتاؤ تمہارے کو، اب توبہ کر کے بولنا، ان کے حالات ایسے ہے نا. مرد بھی پیچھے نہیں ہے، ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں، 2 کٹ منگاتے ہیں چائے، گولڈن بھی منگاتے ہیں، چائے منگاتے ہیں. چائے منگانے کے بعد بیٹھتے ہیں، بھائی کیا بولوں تمہارے کو، کان پکڑ کے بول رہا توبہ کرنا، اللہ سے بولنا نہیں چاہیے، لیکن بولتے رہتا. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ توبہ نہیں ہے، توبہ کا مذاق ہے. شیطان نے آپ کو گمراہ کر دیا. پہلی کنڈیشن ہے کہ توبہ جب آپ کر رہے کسی گناہ سے، چاہے غیبت ہو، چغلی ہو، چوری ہو، شراب ہو، کوئی بھی گناہ ہو، توبہ کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ وہ گناہ نہیں کرنا. توبہ کا مطلب ہی ہے یو ٹرن، پلٹ جانا. کسی چیز کی طرف سے یو ٹرن لے لینا، اسی کو توبہ کہتے ہیں. دوسری کنڈیشن، سیکنڈ کنڈیشن کیا ہے؟ دل میں نادم ہونا، ریئلائز کرنا کہ یہ کام غلط تھا، میں نے جو کیا یہ صحیح نہیں تھا، اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے. اس کو بولتے ہیں نادم ہونا. تھرڈ کیا ہے توبہ کے لیے کنڈیشن؟ دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرنا، اپنے آپ سے پرومس کہ اب نہیں کروں گا. سمجھا آپ کو؟ تو دوبارہ نہ کرنے کا پکا عزم کرنا، اپنے آپ سے پرومس. تو علماء کہتے ہیں یہ صحیح توبہ ہوئی، انشاءاللہ اللہ اسے معاف کر دے گا. لیکن یہ اس گناہ کے لیے توبہ ہوئی جس کے لیے اس نے توبہ مانگی. اب دوسرا جو گناہ تھا اس کے لیے پھر سے توبہ، سیم ویسے ہی. پھر علماء لکھتے ہیں کہ اگر گناہ کا تعلق بندے سے ہے، حقوق العباد، والدین کا حق، بیوی بچوں کا حق، رشتہ داروں کا حق، پڑوسیوں کا حق، کچھ بھی کسی کا بھی حق ہو، کسی مسلمان کا حق آپ نے مارا ہے، تو ایک شرط 4 نمبر کی اور جڑ جاتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ جس کا حق مارا ہے اس کو لوٹایا جائے. اب اس میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے. زمین کسی کی ہڑپ لی تھی، واپس کرنا پڑیں گی، ورنہ آپ توبہ کر لو، 100 حج کر لو، معاف نہیں ہوتا. وہ واپس کرنا پڑتا ہے، لوٹانا پڑے گا. جو چیز آپ نے کسی کی ناحق لی ہے، کسی کا حق مار لیا ہے، 100 حج کر لو، 100 عمرے کر لو، کچھ فرق نہیں پڑنے والا، توبہ قبول نہیں ہوتی. کسی کی غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، تو اس سے معافی مانگی. اب جس کی غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، اس دنیا میں نہیں ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ اس کے لیے اپنے آپ کو سزا کے طور پر نفلی عبادت، نفل نمازیں پڑھے، اس کے لیے دعا کرے مغفرت کی، جو انسان اس دنیا سے چلا گیا، جس کا نقصان آپ نے کیا تھا. کثرت سے توبہ اور کثرت سے عبادت کرے، تب تک جب کہ آپ کے دل کو اطمینان نہ آ جائے کہ ٹھیک ہے ابھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ معافی کا جو حد تھی وہاں تک میں پہنچ گیا. تو 4 شرطیں ہیں اگر حق سے متعلق ہے کسی بندے کے. ٹھیک ہے، ورنہ عام گناہوں میں 3 شرطیں ہیں. توبہ کرنا ہے، دوبارہ گناہ نہیں کرنا ہے، نادم ہونا، ریئلائز کرنا ہے دل میں، اور تیسرا پکا ارادہ، اپنے آپ سے پرومس کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کریں گے. جس نے ایسا کیا اس کی صحیح توبہ ہے، سچی توبہ ہے. ورنہ آپ گال پیٹتے رہیے، کیسے بھی معافی مانگیے، شرطیں پوری نہیں ہوتی ہے، توبہ قبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں. قرآن مجید نے توبہ کے تعلق سے کہا، سورہ نور آیت نمبر 31 جو میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے مومنو سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرو، یعنی توبہ کرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ. تو کامیابی کی شرط ہے توبہ.
جو ہو گیا اس سے معافی مانگو. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اب تک کر رہے تھے، اب توبہ کر لو. چاہے ہو سکتا ہے اس توبہ کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، تمہاری مغفرت کر دے. توبہ بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے. اگر اللہ تعالیٰ توبہ کا راستہ نہ رکھتا تو پورے کے پورے انسان لاس میں تھے. دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو گناہ نہیں کرتا ہے. کوئی بول سکتا ہے ایسا؟ جیسے ہم نے پچھلے ہم نے بیان میں دیکھا تھا، کل بنی آدم خطاؤن، ابن آدم یعنی انسان سب کے سب خطا کار ہے، سب سے مسٹیک ہوتی ہے. کوئی نہیں بول سکتا میرے سے مسٹیک نہیں ہوتی ہے. الخیر خطائین والتوابون. لیکن اچھے خطا کار کون ہیں؟ اچھے غلطی کرنے والے کون ہیں؟ جو توبہ کر لیتے ہیں. سمپل سی مثال، آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، پھل کھانے سے منع کیا تو اللہ نے کھا لیے، لیکن توبہ کیے، ربنا ظلمنا انفسنا، یاد ہے نا سب کو دعا، اللہ نے معاف کر دیا. شیطان سے بھی غلطی ہوئی، سجدہ نہیں کیا آدم کو، لیکن توبہ بھی نہیں کیا بلکہ اکڑ گیا، تکبر کیا، اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے رجیم قرار دے دیا، اس کو نکال دیا وہاں سے اپنے خاص بندوں میں سے، بلکہ اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا، مطلب وہ جہنم میں جائے گا. تو دیکھیے، غلطی ہونا یہ انسان کی صفت بھی ہے، غلطی کرتا ہی ہے انسان، لیکن تکبر کرنا یہ شیطان کی صفت یعنی ابلیس کی. اس نے تکبر کیا، معافی نہیں مانگا. تو توبہ کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سب کے سب جو اللہ کی طرف توبہ کرو، اور سب سے غلطی ہوتی ہے، سب نے توبہ کرنا چاہیے. آگے فرمایا سورہ ہود آیت نمبر 3 میں، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف رجوع کرو. کتنا ہی رحمان اور رحیم ہے ہمارا رب. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا رحم دل ہے. غلطی ہم کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، اس پر چلو گے میرے انعام ہے، اس پر چلو گے تو عذاب ہے. پھر بھی بندہ غلطی کی طرف چلا گیا، غلط راستے کی طرف چلا گیا، گناہ کر لیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا رحم کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی کہہ رہا ہے ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، اب معافی مانگ لو، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے، بہت معاف کرنے والا ہے. لیکن کب؟ جو توبہ کرے ان کے لیے. جو توبہ نہ کرے تو شیطان کا کیا حال ہوا آپ دیکھتے ہیں، آپ سب کو پتا ہے. خاص بندوں میں تھا، فرشتوں کی صف میں کھڑا ہوتا تھا، اتنا عبادت گزار تھا، توبہ نہیں کیا، کیا حال ہوا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم سب کے سب توبہ کرو، یعنی غلطی تم سے ہونا ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا نا. ایک کمپنی میں پروڈکٹ بنانے والی جو کمپنی ہے، تو اس کو زیادہ بہتر معلوم ہے کہ اس پروڈکٹ میں کیا خامیاں اور کیا خوبیاں ہیں. سمجھا آپ کو؟ اس میں کیا کیا فائدے ہیں، کیا کیا نقصان ہے، اس کا نیچر بنانے والے کو پورا پتا ہے. تو ہم کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو اسے پتا ہے انسان غلطی کرے گا، تو اس کے لیے پھر راستہ بھی رکھا ہے توبہ کا کہ وہ توبہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو. اسی طرح سورۃ تحریم آیت نمبر 8 جو میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف خالص توبہ کرو. اس آیت کی تفسیر میں ہی علماء نے وہ بات بتائی جو کنڈیشنز میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ خالص توبہ کسے کہتے ہیں، جو اوپر گزر چکی ہے. خالص توبہ، اس گناہ سے توبہ کا ارادہ پورا، دوبارہ نہ کرنے کا عزم، نادم ہونا، ریئلائز کرنا کہ غلطی پر تھے، گناہ کیا، نہ کہ اپنے گناہ کو اور بڑا چڑھا کر بیان کرنا، اس کو اور ہنسی مذاق میں لینا، اس کی تعریف کرنا. یہ صحیح نہیں ہے. مطلب آپ نادم نہیں ہیں آپ کی غلطی پر. لوگ ہنس ہنس کر بیان کرتے ہیں میں نے فلاں کام کیا تھا غلط ہے نا، تو صحیح نہیں ہے. پھر پکا ارادہ کرے، پکا عزم کرے کہ دوبارہ نہیں کریں گے. تو یہ ہے خالص توبہ اس آیت میں جو بیان کیا گیا ہے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اللہ کی قسم واللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں دن میں سے 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. بخاری کی حدیث ہے. ایک روایت میں 100 مرتبہ کا ذکر ہے. تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیسی ہے؟
گناہوں سے پاک، اللہ کی عبادت سب سے زیادہ، اللہ کے سب سے محبوب بندے، سب سے زیادہ قربانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ عبادت میں کوئی آپ کے برابر نہیں ہو سکتا، انبیاء میں بھی آپ کا مقام اونچا ہے۔ وہ نبی آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ان پر ایک ایسی کتاب نازل کی گئی ہے جس پر کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی ہے۔ قیامت تک کے آنے والے تمام مخلوق، صرف انسان نہیں، تمام مخلوق کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ وہ نبی کہہ رہے ہیں کہ میں دن میں سے 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، تو ہمارا کیا حال ہے ہم دیکھیے، ہم کب اللہ سے معافی مانگتے ہیں، کتنی نمازوں میں اللہ سے ہم معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ گناہ کرنے کے بعد بھی ہمارے دل میں احساس پیدا نہیں ہوتا ہے، کتنی افسوس کی بات ہے نا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا حال ہے کہ آپ 70 مرتبہ، ایک روایت میں 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتے ایک دن میں، لیکن ہم دیکھیے گناہ کرنے کے بعد ہمارے اوپر جوں نہیں رینگتی ہے، ذرا ایسا فیل نہیں ہوتا ہے کہ غلط کام کیا ہے، توبہ کرنا چاہیے۔ یہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو حمزہ انس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ کتنی بہترین مثال ہے، آپ ذرا دھیان سے سنیے یہاں پر۔ اللہ جب بندہ آتا ہے نا گناہ کر کے معافی مانگنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکاتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے نا، سجدہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اتنی اللہ کو خوشی ہوتی ہے جیسے جس نے کسی جنگل میں اپنا اونٹ کھو دیا، اس کا اونٹ کیمل اس کا گم ہو گیا اور پھر اسے پا لیا۔ دوسری ایک روایت میں اس طرح سے ہے، اللہ اپنے بندے کی توبہ سے ایسے خوش ہوتا ہے جب بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے، پلٹ کر آتا ہے، معافی مانگتا ہے، کہ جس نے جنگل میں اپنی سواری یعنی اپنا اونٹ وغیرہ کھو دیا اور اس پر اس کے کھانے پینے کا سامان لدا ہوا ہے، مطلب اس کے پورا سروائیول کا جو اس کی نیڈ ہے سب اس کے اوپر ہے، اس کے کھانے پینے کا سامان اس پر ہو اور وہ سب چھوٹ جائے یعنی وہ کھو جائے، وہ اس سے مایوس ہو کر ایک درخت کے سائے تلے آ کر لیٹ جاتا ہے۔ اب اس کو لگتا ہے اب سواری کھو گئی، اب تو زندہ رہنا مشکل ہے۔ یہ بات ہم نہیں سمجھ سکتے، عرب یہ مثال بہت اچھے سے سمجھ سکتے تھے۔ ریزن کیا ہے اس کا؟ وہ ریگستان میں رہتے تھے، ان کو پتا تھا کہ اگر وہ ٹریولنگ کے لیے نکلے اور ایک اونٹ ہے جس پر ان کا پانی اور کھانا سب ہے، اور وہ کہیں سواری کو اپنے آرام کرنے کے لیے روکتے ہیں، اترتے ہیں اور وہ سواری غائب ہو جائے، مطلب موت پکی، کیونکہ سینکڑوں کلومیٹر آگے پیچھے دائیں بائیں کوئی آبادی نہیں ہوتی تھی، نہ پانی ہوتا تھا، انسان پیاس سے مر جاتا تھا، کیونکہ وہ مثال ان کے لیے نا وہاں پر دی گئی تھی۔ ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم ایسے حالات میں نہیں رہتے نا، لیکن آپ تصور کر سکتے ہیں، تھوڑا سوچ سکتے ہیں۔ تو وہ آدمی مایوس ہو کر درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے، اتنے میں اچانک وہ سواری کو اپنے سامنے کھڑا ہوا پاتا ہے اور فوراً اس کو پکڑ لیتا ہے اور خوشی کی شدت میں کہہ دیتا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ الفاظ تھوڑے عجیب ہے نا۔ وہ بندہ خوشی کے مارے کیا بولتا ہے معلوم؟ وہ اللہ کو بولتا ہے تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہے۔ یہ کلمات صحیح نہیں ہے نا، لیکن علماء نے اس کی جو ہے تشریح میں لکھا ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، علماء اس کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ اگر انسان کا ذہنی طور پر توازن درست نہیں ہے، کیونکہ وہ اتنا ایکسائٹڈ ہے اس کو معلوم نہیں ہو کیا بول رہا، خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے اس کو، کیونکہ زندگی مل گئی نا اس کو واپس سے، اور وہ ایسے کلمات ادا کر دے جو اس کی بولنے کی نیت تو نہیں تھی لیکن بے ساختہ نکل گئے، ان انٹینشنلی نکل گئے، تو اس پر گناہ نہیں ہوتا ہے۔ انکانشیس تھا، ان انٹینشنلی بولا، یہ سلپ آف ٹنگ ہو گیا، ایسی بات بول دی تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ ہاں ہوش و حواس میں وہ تصدیق کرتے ہوئے دل سے اگر بولتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، گنہگار گار ہو جائے گا، سمجھا آپ کو؟ تو یہ ایسا اس نے ان انٹینشنلی بس کہہ دیا
ایکسائٹمنٹ میں تو گناہ نہیں ہے، لیکن آپ سمجھے کہ اس کو خوشی کتنی ہوئی، اس الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے نا کہ الٹ پلٹ بول رہا ہے، اتنا خوش ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ اس کے پاس آتا ہے. تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا رحم، اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم دیکھیے. غلطی ہم کرتے ہیں، گناہ ہم کرتے ہیں، نافرمانی ہم کرتے ہیں، اور توبہ کرنے کے لیے آ رہے تو خوش کون ہو رہا ہے؟ اللہ. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم پھر بھی توبہ نہیں کرتے، پھر بھی معافی نہیں مانگ رہے. توبہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنے لیے. کس کی جنت بنا رہے ہیں؟ اپنی. لیکن خوش اللہ ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے. تو کثرت سے توبہ کرنا چاہیے، کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا چاہیے، اور گناہ ہو جائے تو معافی مانگ لینی چاہیے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ایک اور حدیث حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، بہت ساری حدیثوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیر بھی ہیں، ہے نا، لیکن وہ کیسے ہیں یہ کسی کو نہیں پتا، اور نہ قرآن حدیث میں اس کا کوئی ڈسکرپشن ہے. بس اللہ نے کہا ہے مطلب ہے، لیکن کیا ہمارے جیسے ہاتھ ہیں؟ نہیں. وہ اللہ بہتر جانتا ہے، وہ ہم کو قیامت کے دن پتہ چلے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے رات کے وقت، تاکہ دن میں جن لوگوں نے برائی کی ہو وہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے. اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے. یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، یعنی قیامت کی بڑی نشانی ظاہر نہ ہو جائے. توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اس پر علماء نے لکھا قیامت کی بڑی نشانی آنے سے پہلے، یہ قیامت کی بڑی نشانی میں سے نا مغرب کی طرف سے سورج نکلے گا، ہے نا. ابھی کدھر سے نکلتا ہے؟ مشرق، ایسٹ. دنیا الٹی گھومیں گی قیامت سے پہلے، ویسٹ سے نکلے گا سورج، پورا الٹا ہو جائے گا. تو کہا کہ جب تک قیامت کی بڑی نشانی نہ آ جائے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا رہے گا. لیکن اگر بڑی نشانی ظاہر ہو جائے اس کے بعد بندہ توبہ کرے گا تو توبہ قبول نہیں ہونے والی. تو ہم ذرا اپنا محاسبہ کریں، اپنی اکاؤنٹیبلٹی، اپنا حساب کرے کہ ہم نے کتنے گناہ کیے اور توبہ کی یا نہیں کی. سوچے، اس کے اوپر غور کرے. بہت سیریس ایشو ہے. اللہ تعالیٰ نے راستہ کھول کے رکھا ہے. رات میں اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلا رہے ہیں، دن میں بھی کہ کوئی معافی مانگنے والا معافی مانگ لے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم دنیا میں لگے ہوئے، ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں گناہوں کو، ہے نا. ہم بھلا بیٹھے کہ دنیا بہت چھوٹی سی ہے اور آخرت بہت بڑی ہے. ہم کو یہ دل میں بات بیٹھ نہیں رہی ہے، اس لیے تو ہم توبہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، بڑھتے نہیں. تو ہر انسان اس کے تعلق سے سوچے کہ قیامت کی بڑی نشانی آ جائیں گی تو توبہ قبول نہیں کی جائیں گی. ایک اور چیز دیکھیے یہاں پر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے قبل توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا. ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتے ہیں. ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، یعنی غرغرہ جس کو ہم کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ، اللہ عز وجل اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے رہتے ہیں جب تک غرغرہ نہیں آ جاتا. غرغرہ کسے کہتے ہیں؟ غرغرہ کہا گیا ہے یہاں پر موت سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، نزع کی حالت، روح قبض ہونے والی ہے، ملک الموت کو آپ نے دیکھ لیے، اب بندے کو سمجھ میں آ جاتا ہے انجام کیا ہونے والا ہے. آپ کو پتہ ہے نا، نیک بندوں کے لیے ملک الموت انتہائی خوبصورت شکل لے کر آتے ہیں جس سے بندہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس کی روح نکال لی جاتی ہے. بے شک تکلیف ہوتی ہے روح نکالتے وقت، لیکن کافر کے مقابلے میں ویسی تکلیف نہیں ہوتی ہے مومن بندے کو.
اور وہ خوشی خوشی چلا جاتا ہے، اور جو بد ہے، گنہگار ہے، نافرمان ہے، اس کی روح نکالنے کے لیے ملکۃ موت ایک بہت ہی بھیانک اور خطرناک شکل صورت میں آتے جس سے بندہ ڈر جاتا ہے اور وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، لیکن جانا تو ہے اس کو۔ تو جب وہ ملک الموت کو دیکھ لے، یعنی اس کا موت کا وقت قریب آ جائے اور وہ توبہ کرنا شروع کرے کہ یا اللہ میں فلاں گناہ سے توبہ کرتا ہوں، میں تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، ناٹ ایکسیپٹیبل۔ اس ٹائم کی مانگی گئی اس کی جو توبہ ہے، دعا ہے، وہ قبول نہیں ہونے والی، ٹائم اینڈ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا موت کا غرغرہ آنے سے پہلے اب ایک انسان کو سمجھ آ گئی کہ اب موت ہے، بس اب جانا ہے، اب وہ توبہ کرتا ہے، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ہاں، اس سے پہلے وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے، یہ ترمذی کی روایت ہے اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم۔ ایک اور حدیث، زر بن حبیش کہتے ہیں کہ میں موضوع پر مسح کرنے کا مسئلہ پوچھنے کے لیے حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ انہوں نے پوچھا اے زر کیسے آئے؟ میں نے کہا علم طلب کرنے کے لیے، مطلب علم حاصل کرنے کے لیے، اس مسئلے کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا فرشتے اپنے پر طالب علم کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ دیکھیے، جو دین کا علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے نا، حالانکہ وہ ایک حدیث سیکھنے کے لیے آئے، ایک مسئلہ سیکھنے کے لیے آئے، اور جو علم کے لیے اپنی زندگی لگاتے ہیں ان کا کتنا بڑا اجر ہے۔ کہا کہ جو علم کے لیے، طلب کے لیے نکلتے ہیں تو فرشتے ان کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اس علم دین سے خوش ہو کر جو وہ حاصل کرتا ہے۔ میں نے کہا میرے سینے میں پیشاب یا پاخانے کی بات، یعنی جو لیٹرین اور ٹوائلٹ وغیرہ کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے، موضوع پر مسح کرنے کی بابت شک پیدا ہو گیا ہے۔ مطلب ایک انسان ہے، ٹوائلٹ گیا یا لیٹرین کے لیے گیا، جس حالت میں اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اب اس کے بعد جو وضو کا پروسیس ہے وہ میتھڈ کیسا ہے، اس کے تعلق سے انہوں نے سوال کیا۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں، اس لیے میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں، کیا آپ نے اس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بیان کرتے سنا ہے؟ حکم دیتے تھے کہ ہم، وہ فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا ہاں، آپ جب ہم، ایک منٹ، ہاں انہوں نے فرمایا ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب ہم مسافر ہوتے حکم دیتے تھے کہ ہم اپنے موزے 3 دن اور 3 راتیں نہ اتارے، یعنی اتنی مدت تک ان پر مسح کیا جا سکتا ہے، مگر جنابت سے، یعنی اگر انسان جنبی ہو جائے تو پھر اس کے لیے غسل ضروری ہے، اس لیے موزے اتارنے ضروری ہوں گے، لیکن پیشاب پاخانہ یعنی لیٹرین اور ٹوائلٹ کے لیے یا نیند سے بیدار ہونے کے بعد موضوع پر جو ہے موزے نہ اتارے، اس پر مسح کرنا جائز ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کے بارے میں بھی کچھ بیان کرتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم ایک سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ ایک اعرابی بدو یعنی ایک گاؤں کا ایک انسان آیا، نے آپ کو نہایت ہی اونچی آواز سے پکارا یا محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اونچی آواز میں اس سے جواب دیا کہ میں یہاں ہوں۔ میں نے اس سے کہا افسوس ہے تجھ پر، اپنی آواز پست کر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور اس طرح اونچی آواز سے بولنا تیرے لیے درست نہیں ہے، ممنوع ہے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں تو آواز پست نہیں کروں گا۔ اعرابی نے اور کہا، مزید کہا کہ آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے درا حالانکہ وہ ان سے نہیں ملا۔ یہ گویا اس کا سوال تھا جو اس نے کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا کہ ایک آدمی کسی سے محبت کرتا ہے حالانکہ وہ اس سے ملاقات نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا آدمی قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت ہوگی۔ پھر آپ
ہم سے گفتگو فرماتے تھے حتیٰ کہ آپ نے مغرب کی جانب ایک دروازے کا ذکر فرمایا جس کی چوڑائی مسافت 40 یا 70 سال کی ہے۔ ویسٹ کی طرف، مغرب کی طرف آپ نے کہا کہ ایک دروازہ ہے جس کی چوڑائی 70 یا 40 جو ہے سال کی ہے، یا یوں فرمایا کہ اس کی چوڑائی میں ایک سوار 40 یا 70 سال تک گھوڑا دوڑاتے رہے گا، اتنا وہ براڈ، اتنا چوڑا ہے وہ۔ فرمایا یہ ایک دروازہ شام کی طرف ہے، شام سیریا کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو اس وقت پیدا فرمایا جب اس نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی، اور اس وقت سے یہ توبہ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ یہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، حسن ہے، طویل حدیث تھی۔ اپنا جو ٹاپک ہے توبہ، اس سے ریلیٹڈ بات صرف آخری کے حصے میں آئی، لیکن اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی۔ میں مختصر سا بیان بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ اگر آپ وضو کر لیتے ہیں اور سفر پر نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو 3 دن تک اگر آپ کے موزے نہ نکال دیں، اس کو آپ نے نہیں نکالا، آپ نے وضو کیا تھا اور موزے پہن لیے تھے، ساکس، اور 3 دن تک آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ واش روم کے لیے جاتے ہیں، ٹوائلٹ کے لیے، لیٹرن کے لیے، یا ہوا خارج ہو جاتی ہے یا اور بھی ریزن ہے، یا سو جاتے ہیں، سو کر پھر اٹھتے ہیں، تو آپ کو موزے یعنی ساکس نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ وضو کریں گے پھر سے دوبارہ، اور پیر نہیں دھوئیں گے، بلکہ ہلکا سا پانی اپنی انگلیوں پہ لے کر اوپر کی طرف جو ہے پیر پہ یعنی ساکس پہ آپ کیا کریں گے؟ مسح کریں گے۔ یہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، لیکن 3 دن سے زیادہ یہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، لیکن اگر جنابت ہو جائے، احتلام ہو جائے، تو پھر اس حالت میں آپ کو پھر غسل کرنا پڑے گا، موزے نکال لینا پڑیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک مسئلہ یہاں پر آ گیا تھا، اور پھر اس کے بعد اس بدو کا معاملہ آیا، پھر اس میں اخلاقیات بھی آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچی آواز سے نہ پکارا جائے، سورہ حجرات میں جس کی ساری ڈیٹیلز ہے۔ اور آخر میں جو بات بتائے گی، ایک بات اس میں اہم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندہ اس کے ساتھ رہے گا جس سے وہ محبت کرتا تھا، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، قیامت کے دن وہ لوگ ان کے ساتھ رہیں گے۔ جو غیروں سے، کافروں سے محبت کرتے ہیں، ناچنے گانے والوں سے محبت کرتے ہیں، ان کو اپنا آئیڈیل ہے نا بناتے ہیں، ان کے فین بنتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ رہنے والے ہیں کیونکہ ان کو ان سے محبت ہے۔ یہ سیدھی سی بات ہے۔ تو اپنے آئیڈیل کس کو بنائیں؟ انبیاءوں کو بنائیں، صحابہ کو بنائیں، سلف صالحین، ہمارے جو بڑے گزرے نیک لوگ، ان کو اپنا آئیڈیل، اپنا ہیرو بنائیں، ٹھیک ہے؟ ان کے فین بنیے، تو قیامت کے دن آپ ان کے ساتھ رہیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا، ٹھیک ہے؟ پھر آخری میں وہ بات آئی کہ ایک دروازہ ہے، وہ کیسا ہے، کدھر ہے، واللہ عالم، وہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج جب تک مغرب سے یعنی ویسٹ سے نہیں نکلتا، یعنی دنیا جب تک الٹا نہیں گھومیں گی، وہ دروازہ کھلا ہے توبہ کے لیے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور حدیث، حضرت ابو سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا، کیا فرمایا؟ تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے، 99 مرڈرز کیے تھے اس نے، کتنے؟ 1 2 3 نہیں، 99 مرڈرز، ٹھیک ہے؟ پھر اس نے کسی راہب سے یعنی کسی ایک آدمی سے جس کو لگا کہ وہ نیک ہے، اس سے اس نے جا کر دریافت کیا، پوچھا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا 99 مرڈرز تمہاری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ حدیث یہ بھی بہت لمبی ہے، مختصر سا بیان کرتا ہوں شارٹ میں۔ تو اس نے اس کو بھی مار دیا، 100 پورے کر دیا، کہا ویسے بھی توبہ قبول نہیں ہونے والی اپنی، ہے نا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کتنا بڑا گنہگار تھا وہ، اتنی سی بات پہ اس نے قتل کر دیا۔ لیکن اس کے دل میں ایک بات آئی، نہیں کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے، تو پھر ایک عالم کے پاس گیا، اس سے پوچھا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں کیوں نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ مغفرت کرنے پر کیوں جو ہے تمہاری مغفرت نہیں کرے گا؟ تم اللہ سے معافی مانگو اور ایک فلاں بستی ہے وہاں پر جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کی کمپنی میں ساتھ رہو ان کے۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ
انسان توبہ کرنے کا اگر ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنی کمپنی چینج کرے. اس میں ہم کو بہت زبردست اشارہ ملتا ہے اس حدیث کے اندر. علماء نے اس کے تعلق سے کہا کہ اگر کوئی انسان توبہ کرنا چاہتا ہے گناہ سے کہ فلاں گناہ سے میں بچ جاؤں, تو امیڈیٹ وہ نیکسٹ سٹیپ کیا لے, اپنے دوستانہ چینج کر دے, کیونکہ اس سے پتا ہے کہ یہ دوستوں کے ساتھ رہے گا تو پھر سے وہی گناہ کرنے والا ہے. اس سے ایک سائیکولوجیکل پوائنٹ بھی ملتا ہے ہم کو. سائیکولوجیکل پوائنٹ کیا ہے پتا آپ کو؟ جو لوگ اسٹریس میں زندگی گزارتے ہیں, عام طور پر جو معاملات ہوتے ہیں اپنے پاس, دل ٹوٹ گیا, جگر پھٹ گیا, مجھے دھوکہ دے دیا اس نے دھوکہ دے دی یا دے دیا, ہے نا, میرے ساتھ بے وفائی ہو گئی, برابر ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں, اب میں جینا نہیں چاہتا. یہ کیسے؟ سب سے پہلے تو اس کی شروعات غلط تھی, آپ نے طریقہ غلط اختیار کیا, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی, تو ایسے حالات تو آنے ہی والے ہیں, اور شیطان آپ کو بد سے بدتر برائی میں لے کے جاتا ہے یہ معاملے کے اندر. اس لیے یہ لو افیئرس جو رہتے ہیں نا, اس سے اپنے آپ کو بچائیے. اس سے کبھی بھلا نہیں ہوتا ہے, انسان پوری زندگی پریشان رہتا ہے, کبھی اس کو سیٹسفیکشن نہیں آتا. دکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے یہ, لیکن اس میں خسارہ ہی خسارہ ہے 100%, کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے. کسی سائیکولوجسٹ, کسی سائنٹسٹ, کسی ایکسپرٹ کی بات نہیں بول رہے اپن, ہم اس کی بات کہہ رہے جس نے ساری دنیا اور کائنات کو بنائی ہے, جس نے سارے سائیکولوجسٹ کو پیدا کیا, سارے سائیکیٹرسٹ کو پیدا کیا, سارے سائنٹسٹ کو اس نے پیدا کیا. تو وہ اس کی بات ہے کہ تم اس میں کبھی سکون پا ہی نہیں سکتے, امپاسبل ہے. تو لوگ رہتے نا ڈپریشن میں, کچھ لوگ بولتے نہیں میں نے اس کو چھوڑ دیا, اب میں اچھی زندگی گزار رہا ہوں, اور بار بار بولتا میں نے اس کو چھوڑ دیا, میں نے اس کو چھوڑ دیا, پھر بعد میں بولتا میں نے چھوڑ دیا اس کو. تو کہاں چھوڑا اس نے؟ دماغ میں تو ہے چبھی بھی اس کے. تو کمپلیٹلی چھوڑنا مطلب پورا بھول جانا, اس کو بولتے خالص توبہ, اور پوری طریقے سے اللہ کی طرف رجوع کرنا, اور اچھے لوگوں کی کمپنی اختیار کرنا, نیک لوگوں کے ساتھ رہنا, نیک لوگوں کو اپنا دوست بنانا, ان برے لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا جو دوبارہ پھر ہم کو اس گناہ کی طرف لے کر جائے. ایسے لوگوں کو آپ کو چھوڑنا پڑیں گے. دیکھیے اس حدیث میں ہم کو بہت زبردست اشارہ ملتا ہے. تو کیا کہا اس نے؟ فلاں بستی میں نیک لوگ رہتے ہیں, تم وہاں پر جاؤ, ان کے ساتھ رہو. اس نے کہا ٹھیک ہے, ارادہ پکا تھا, نکلا سفر پہ, چلتے چلا, اتفاق راستے میں اس کا انتقال ہو گیا, موت ہو گئی, زمین پر گر کر مر گیا وہ. تو فرشتہ آ گیا روح قبض کرنے کے لیے. اب فرشتوں میں یہ بات چلی کہ یہ انسان کا فیصلہ اچھے لوگوں میں ہوا یا برے لوگوں میں ہوا. میں مختصر سا بیان کر رہا ہوں, بہت طویل حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے مسئلہ پیش کیا گیا, حالانکہ اللہ سب جانتا ہے, پھر بھی یہ واقعہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے پورا؟ تاکہ ہمارے لیے عبرت ہو, نصیحت ہو, سبق ہو, ایکسپلینیشن ہو, ہمارے لیے آسانی ہو سمجھ کے لیے. ورنہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے, ہر ایک کے دل کو جانتا ہے, ہر ایک کی نیت کو جانتا ہے کیا تھی. لیکن ہم کو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے واقعات یہاں پر بیان کرتا ہے, اور ایسے جو ہے سچویشنز ہم کو بتاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ دیکھو ہم نے کیسا معاملہ کیا اس عمل کرنے والے کے تعلق سے. تو فرشتوں سے مطلب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بتانا چاہتا ہے اسے ایگزامپل کے ذریعے سے, آپ سمجھیے, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو نیت جانتا نا. اب ہوا کیا, فرشتوں سے حکم دیا گیا فرشتوں کو, جس بستی سے یہ نکلا تھا برے لوگوں سے, اور جو بستی یعنی اچھے لوگوں کی طرف جا رہا تھا, اس کا ڈسٹنس نکالو. اس کا ڈسٹنس کاؤنٹ کیا گیا, پھر اس کا سینٹر پوائنٹ نکالا گیا. پھر وہ کہا گیا کہ بتاؤ وہ اس سینٹر پوائنٹ کے اس طرف گرا مرتے وقت جو بستی اچھے لوگوں کی تھی, یا اس طرف گرا جہاں پر وہ برے لوگوں کی بستی تھی. تو اس کا ہاتھ اس طرف تھا جس طرف وہ نیک لوگوں کی بستی تھی, اس طرف اس کا ہاتھ تھا, اس طرف وہ گرا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کی بخشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو حکمت والا ہے, غالب ہے, پوری کائنات اس کی ہے. اگر وہ بندہ ادھر بھی گرتا برے لوگوں کی بستی کی طرف, لیکن نیت تو خالص تھی, اللہ چاہتا تو معاف کر سکتا تھا.
لیکن یہ مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بتانا چاہتا ہے کہ جو کوشش کرتے ہیں برائیوں سے بچنے کی، حالانکہ ابھی وہ بستی میں نہیں پہنچا ہے نا، ابھی وہ بستی میں نہیں پہنچا تھا، ابھی گیا نہیں تھا، ابھی صرف دل سے اس نے توبہ کی تھی، ابھی نیک عمل بھی شروع نہیں کیے اس نے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو بندے کا ارادہ ہوتا ہے خالص، اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح سے معاف کرتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور شخص تھا، مجھے ایک واقعہ یاد آیا بنی اسرائیل کا، میں اس کا نام بھول گیا، میں نے اس کا ابھی حدیث پڑھ رہا تھا میں کچھ دن پہلے۔ ایک مالدار شخص تھا بنی اسرائیل کا، اور وہ بہت گنہگار تھا، زنا کرنا اس کا ایک دم معمول تھا، زنا میں ملوث، اڈلٹری، اللیگل سیکس جو ہوتا ہے، گناہ پہ گناہ، مالدار تھا، پیسہ دیتا، جس کے ساتھ چاہتا زنا کرتا، خوب مالدار تھا۔ ایک دن رات میں اچانک اس کے ذہن میں بات آئی، وہ اپنے آپ کو کہنے لگا کیا تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ اس حالت میں مر جائے گا تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اس نے اسی رات خالص توبہ کی، اس نے سچی توبہ کی اسی رات میں، اور اتفاق دیکھیے اسی رات اس کا انتقال ہو گیا، اسی رات اس کا انتقال ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، اس کی مغفرت کر دی، جنت میں چلا گیا۔ تو خالص توبہ کا فائدہ دیکھیے یہ ہوتا ہے، جو دل سے توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ عمران بن حسین خزائی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جہینہ قبیلے کی ایک عورت، یہ بھی بڑا زبردست واقعہ ہے، بہت بڑی عبرت ہے اس میں لوگوں کے لیے۔ عمران بن حسین خزائی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جہینہ قبیلے کی ایک عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، وہ ارتکاب زنا سے حاملہ تھی، مطلب اس نے زنا کیا تھا، اڈلٹری، اور وہ پریگننٹ تھی۔ اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے حد والا گناہ ہو گیا ہے۔ حد والا گناہ مطلب جس پر حد لگائی جاتی ہے، سزائے موت وہاں پر دی جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آپ مجھ پر حد قائم کیجئے، مطلب مجھے سزا دی جائے۔ سب سے پہلے آپ غور کرنے والی بات دیکھیے، گناہ اس سے ہوا جو تھا، معاملہ جو بھی تھا، ٹھیک ہے، اس کو معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے۔ جو زنا کر بیٹھتے ہیں ان کے لیے دنیا میں شرعی عدالت میں سزا یہ ہے کہ ان کے جسم کو آدھا زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، اور پتھروں سے مار کر ان کو ختم کر دیا جاتا ہے، ڈیتھ پینالٹی ہے۔ اب آپ بولیں گے اتنی سخت سزا کیوں اسلام میں، اتنا ڈینجرس معاملہ کیوں؟ تو آپ یہ سوال ان لوگوں سے پوچھنا، ان لوگوں سے اس کا فیلنگ لینا جس کی بہن کے ساتھ، جس کی بیٹی کے ساتھ کسی نے زبردستی یہ گناہ کیا ہو، تو اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے ایسا انسان، ایسا بھائی، ایسا باپ تو کیا بولتا ہے، گنہگار کو میرے حوالے کر دو، اس کے تو ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، اس کا سر الگ کر دوں گا، اتنا خطرناک الفاظ ادا کرے گا وہ۔ لوگ کیا کرتے ہیں، اسلام کے تعلق سے جو سزاؤں کا بیان آتا ہے کہ فلاں کے لیے، چور کے لیے ہاتھ کاٹ دی جائے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، ڈپلیکیسی، جس کو ہپوکریسی بولتے ہیں، منافقت، ڈویل، دوغلا پن، ادھر الگ بات ادھر الگ بات، کیا بولتے ہیں، اتنا برا ہے، ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، کسی کا قتل کر دیا جا رہا ہے، زانی کا، زنا کرنے والے کا۔ وہی فلموں میں کیا بتایا جاتا ہے، ایک فلم کا ہیرو رہتا ہے، اس کی بہن کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے تو وہ تو ریونج میں پوری ٹیم اڑا ڈالتا ہو سامنے والی، ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟
وہاں نہیں بولتے آپ کتنا بڑا ظلم ہے، یہ تو ریئل ظلم ہے نا، جس نے کیا اس کو سزا دی جائے نا، آپ تو اس کو، اس کے چیلوں کو، سب کو اڑا ڈال رہے ہیں۔ ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ وہاں پر کیوں نہیں بولتے کہ ظلم ہو رہا ہے؟ آپ بولتے نہیں، اس نے بدلہ لیا، ریونج لیا۔ شریعت بھی وہی بولتی ہے جس کا نقصان ہوا ہے اس کا ریونج، اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ اس کے فائدے یہ ہے کہ جس کا نقصان ہوا ہے اس کو بھی راحت محسوس ہو، دوسرا سماج اور سوسائٹی میں گندگی عام نہ ہو، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ غلط کام کرنے کی یہ سزا ہے تاکہ تم ڈر جاؤ۔ گناہ سب جگہ ہوتے ہیں، دنیا کے ہر علاقے میں ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ اسٹیٹسٹک اور رپورٹس نکالیں گے آپ تو دنیا بھر سے اگر آپ نے کمپیئر کیا تو سعودی عرب وغیرہ میں آپ کو کرائم کا ریٹ کم ملے گا۔ ہوتے ہیں وہاں پر بھی گناہ، انسان ہے، ہر جگہ گناہ ہوتے ہیں، لیکن کرائم کا ریٹ وہاں پر آپ کو سب سے کم ملے گا۔ ریزن کیا ہے؟ سزائیں اتنی خطرناک ہے، چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دیتے ہیں۔ اب کچھ لوگ مس انڈرسٹینڈنگ غلط چیزیں بھی پھیلاتے ہیں، اسلام ایسا کیسا مذہب ہے، کچھ مسلمان بھی بولتے ہیں، افسوس کی بات ہے، چوری کرنے پہ ہاتھ کاٹ دیتے ہیں۔ اب بولو والا ایک چھوٹے بچے نے روٹی چوری کر لیا، بولے بھوک لگی اس کو، تو اس کے ہاتھ کاٹیں گے؟ تو یہ بے عقل لوگ ہیں، ان کو نہیں معلوم ہے روٹی چوری کرنے پر ہاتھ نہیں کاٹتے، اس کا کچھ لمٹ ہے، کتنی بڑی چوری کیا ہے، کیسی چوری کیا ہے، کس کی چوری کیا ہے، اس کے حساب سے سزا دی جاتی ہے۔ بریڈ پاؤ اور راستے پہ کھانا چرانے والے کے ہاتھ نہیں کاٹتے، وہ الٹا اس کو بلا کر علماء اس کو کیا کرتے، نصیحت کرتے، الٹا گورنمنٹ اس کو کھانے پینے کا انتظام کرتی کہ یہ آدمی کو، یہ بچے کو چوری کرنے کی نوبت کیوں آئی، اتنی چھوٹی سی چوری، تو کھانے پینے کی چوری کی وجہ سے ایسی سزا نہیں دی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے روٹی یا کوئی چیز کھانے کی چوری کی، اس کو پکڑا گیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کھانے کے لیے چوری اس نے کیا، یہ مطلب یہ ہماری غلطی ہے، حکومت کی غلطی ہے کہ ہم ان لوگوں کو کھانا نہیں پہنچا سکے۔ آپ نے اس کے لیے جو ہے کیا بولیں گے اس کو، معاوضہ بولتے ہیں نا، اس کو کچھ دیا کھانے پینے کے لیے، اس کا راشن بھرا آپ نے گھر کا، اور ہر مہینے اس کو دیا جاتا رہا اس آدمی کو۔ تو یہ غلط فہمیاں لوگ پھیلاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ خاص لمٹ پر اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، اس کی ایک حد ہے، لمٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ویسے زنا کے معاملے میں اب وہ عورت آئی، اس کو معلوم ہے کہ سزا کیا ملنے والی ہے، سزائے موت، لیکن اس کو اللہ کا ڈر تھا، اس نے سوچا کہ یہ موت مجھے مل جائیں گی تو چلے گا، لیکن اس حالت میں مر گئی تو قیامت کے دن جہنم میں جو جلوں گی، جو اللہ تعالیٰ سزا دے گا وہ زیادہ خطرناک ہے۔ تو وہ اللہ کا ڈر اس کے اندر تھا، وہ آئی اور کہنے لگی کہ مجھ پر حد قائم کی جائے، مجھے سزا دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ولی، یعنی اس کے جو رشتہ دار، جو اس کے دیکھ ریکھ کرنے والے، اس کے جو گارڈین تھے، ان کو بلوایا اور فرمایا اس کو اچھی طریقے سے اپنے پاس رکھو، اور جب یہ بچہ جن لے، یعنی جب بچہ پیدا ہو جائے، اس کے بعد اس کو لے کر آنا، مطلب تب سزا کے بارے میں ہم ڈیسائیڈ کریں گے، کیونکہ ابھی اس کے پیٹ میں ایک بچہ ہے، کیونکہ اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ اس نے کیا ہے، سزا اس کو ملنا چاہیے، بچے کو نہیں۔ تو کہا بچہ جب پیدا ہو جائے گا اس کے بعد اس کو لے آنا، پھر ہم سزا دیں گے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا، اس کے کپڑے اس پر مضبوطی سے باندھ دیے گئے، پھر آپ کے حکم پر اسے رجم کر دیا گیا، مطلب اس کو سزا دی گئی، بچے کی ولادت ہونے کے بعد اس کو لایا گیا، رجم مطلب جو پتھروں سے مار کر سزا دی جاتی ہے، اس کو کیا گیا۔ پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اس بدکاری کرنے والی عورت پر آپ نماز جنازہ پڑھاتے ہیں؟ سوالیہ انداز میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، تمہیں نہیں معلوم ہے اس عورت نے ایسی خالص توبہ کی ہے کہ اگر اسے اہل مدینہ کے 70 آدمیوں پر تقسیم کر دیا جائے، مطلب جو شدت سے اور دل سے اس نے توبہ کی ہے، اس کی توبہ اگر مدینہ کے 70 گنہگار لوگوں پر بانٹ دی جائے تو ان کو کافی ہو جائیں گی، یعنی وہ ان سب کو بخشوا دے گی، 70 لوگوں کو۔ اس کا اتنا پیورلی انٹینشن تھا اللہ سے معافی مانگنے کا، مطلب اس کا مقام اتنا اونچا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے سے بتایا کہ اس کی توبہ میں کتنا اخلاص تھا کہ اگر اس نے جو توبہ مانگی ہے وہ 70 گنہگاروں پر بانٹ دی جائے تو سب کو بخشوا دے گی، سب کو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ، اتنا دل سے اس نے توبہ کی تھی۔
مطلب آپ نے جواب دیا کہ میں نے نماز کیوں پڑھائی، مطلب وہ ایک نیک عورت، اچھی عورت تھی، گناہ ہوا اس سے، اس کا بدلہ اس نے پا لیا. ٹھیک ہے. چلیے ایک اور حدیث حضرت ابن عباس اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر انسان کے پاس ایک وادی سونے کی ہو، کیا فرمایا؟ انسان کے پاس ایک وادی سونے کی ہو تو وہ اس پر قناعت نہیں کرے گا، مطلب وہ سیٹسفائی نہیں ہوگا، چاہے گا اس کے پاس 2 وادیاں اور ہو جاتی. اس کا منہ قبر کی مٹی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ تعالیٰ اس پر رجوع فرماتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو انسان کی فطرت بتائی گئی ہے، انسان کبھی سیٹسفائی نہیں ہوتا. دیکھیں نا، وہ دعائیں کرتا ہے ایک بنگلہ بن جائے، ایک کار آ جائے، اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، پھر کیا سوچتا؟ بڑا اور بڑا بنگلہ، 2 ہو جاتے تو اچھا تھا، ہر بھائی کا ایک ایک ہو جاتا تو اچھا تھا، سب بھائی کے ایک ایک بھی ہو گئے تو پھر کیا بولتا؟ سب کے بچوں کے بھی ایک ایک ہو جائے تو اچھا ہو جائے گا، بس اتنا ہو جانا. ہر بار کیا بولتا؟ بس اتنا ہو جانا، بس اتنا ہو جانا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کو سونے کی وادی پتہ ہے نا آپ کو، جو پہاڑوں سے گھرا ہوا علاقہ ہے، اتنا بھر کے اگر اس کو گولڈ دے دیا جائے، گولڈ اتنا سا گلے میں رہتا 10 گرام کا، 5 گرام کا، اس میں پوری جان اٹکی ہوئی رہتی ہے اپنی. اب آپ سوچو پورے پہاڑ کے برابر سونا ہے، اتنا بھی مل گیا تو کیا بولیں گا پتہ ہے؟ وہ ایک اور مل جاتی تو اچھا رہتا تھا. تو کہا کہ انسان کا منہ، اللہ کے رسول نے فرمایا انسان کا منہ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی، مرنے تک خواہشیں کرتے رہتا ہے. تو کہا کہ بہتر ہے کہ اللہ کی طرف تم رجوع کرو، توبہ کرو، یہ اصل چیز ہے. ٹھیک ہے. چلیے وقت زیادہ ہوا ہے لیکن ہم آگے اپنی بات بڑھاتے ہیں. ایک اور حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 2 آدمیوں کو دیکھ کر ہنسے گا قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ مسکرائے گا 2 لوگوں کو دیکھ کر جب وہ آئیں گے، جن میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا ہوگا، مطلب ایک قاتل اور دوسرا مقتول، ایک نے مرڈر کیا اور جس کا مرڈر کیا گیا، دونوں آ رہے ہیں، وہ دونوں جنت میں داخل ہوں گے، دونوں جنت میں جائیں گے. یہ قتل ہونے والا اللہ کے راستے میں لڑتا لڑتا قتل ہوا، یعنی شہید ہوا. مطلب ایک آدمی کافر تھا اور ایک مسلمان تھا، اس کافر نے مسلمان کو شہید کر دیا، تو مقتول مسلمان تھا. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کافر قاتل کو توبہ کی توفیق دے دی، وہ مسلمان ہو گیا اور وہ بھی راہ میں شہادت حاصل کر لی اللہ کی راہ میں. مطلب جس نے قتل کیا تھا اس نے توبہ کی، اللہ نے اس کو ہدایت دی، وہ بھی ایمان والا ہو گیا اور وہ بھی شہید ہوا بعد میں. تو دونوں جنت میں جا رہے ہیں، حالانکہ ایک دوسرے کو مارے انہوں نے. تو توبہ کا مقام دیکھیے، جو قاتل تھا توبہ کر کے اسلام کی راہ میں لڑا، وہ بھی جنت میں داخل ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ دونوں کو دیکھ کر مسکرائے گا. یہ دیکھیے توبہ کا بدلہ. ٹھیک ہے. حالانکہ قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، شرک کے بعد گناہوں میں، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے قتل کرنا، انسان کو جان سے مارنا. یہ بہت بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس اس کو برا نہیں سمجھا جا رہا ہے، آج کل قتل بہت عام ہو گئے. کیوں؟ فلموں نے ایسا اثر ڈالا ہے. قتل کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، ہیمرنگ کنٹینیو کی جاتی ہے نا، ایک انسان نکلتا ہے، گیمز میں بھی وہی ہو رہا ہے نا، گن رہتی ہے 100-50 کو ایسے اڑا دیتا ہے وہ. تو اس سے انسان کے ذہن میں سے انسان کی اہمیت ختم ہو گئی، اس کی ویلیو ختم ہو گئی. جبکہ ایک قتل کرنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. وہ آدمی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اٹھا کر پھینک دیا جائے گا جس نے قتل کیا دنیا کے اندر بغیر کسی جو ہے ریزن کے. ٹھیک ہے. چلیے تو یہ چند احادیث تھے. اب میں مختصر سا کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں آپ کو توبہ کے تعلق سے. دراصل یہ دعا کے تعلق سے ہے لیکن اس کا ریلیشن توبہ سے بھی ہے. دعا کے مسائل اسپیشل ایک ٹاپک ہم لیں گے انشاءاللہ، اس میں یہ ڈیٹیل میں آئیں گی باتیں، لیکن یہ اسی سے تعلق رکھتی ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو والدین کا نافرمان ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، مطلب اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی جب تک ان کو راضی نہیں کرے گا. یہ بات یاد رکھیے. جس کا کھانا پینا حرام کا ہو، ارننگ روزی روٹی حلال نہیں ہے، وہ کتنے حج کر لے، روزے رکھ لے، کچھ اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی.
حدیث ہے نا، ایک آدمی گرد و غبار میں دھول مٹی میں لپٹا ہوا، مطلب ایک ٹریولنگ کر کے آیا. حدیث میں 2 معنی بتائے گئے اس کے، یا وہ مجاہد تھا اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے، دوسرا حج کے لیے گیا پیدل سفر، لوگوں کے حالات ویسے ہوتے تھے، اور وہ چلا چلا کر کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اللہ سے معافی مانگتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس کی توبہ قبول کیوں کرے گا؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کی پرورش حرام پیسوں سے ہوئی. اس لیے ارننگ بہت امپورٹنٹ ہے. توبہ قبول نہیں ہوتی ہے اور دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چند شرطیں اس کو یاد رکھنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، شراب کا عادی، مسلسل شراب پینے والا، توبہ بھی قبول نہیں ہوتی جب تک وہ چھوڑ نہیں دیتا، اس سے توبہ نہیں کر لیتا. ٹھیک ہے، اسی طرح کن لوگوں کی توبہ جلد سے جلد قبول ہوتی ہے یا ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہے، کون سے اوقات میں دعا کرنا چاہیے، یہ بھی مختصر سا میں بتا دوں. یہ مکمل ٹاپک نہیں ہے لیکن مختصر سا میں آپ کو بتا رہا ہوں، بات آ رہی ہے اس لیے اس سے ریلیٹڈ. والدین کی دعائیں قبول ہوتی ہے تو جب ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو والدین سے بھی کہنا چاہیے کہ ہمارے لیے دعا کیجیے کہ اللہ ہمارے نیک راستے پہ چلنا آسان بنائے. دوسرا، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی بہترین ذریعہ ہے توبہ کرنے کے لیے. آپ کسی سفر میں ہیں تو، لیکن سفر میں تو ہم گناہ میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. ناچ گانا میوزک ہے نا، موبائل میں گانے، ٹیپ ریکارڈر میں گانے، گاڑی کے اسپیکر میں گانے، ہم بھول جاتے ہیں سفر کی اہمیت کو. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے اذان اور نماز کے بیچ کا جو وقت ہوتا ہے، اذان اور جماعت کھڑے ہونے کے بیچ کا وقت جو ہے، یہ بھی مقبولیت کا وقت ہے. تہجد کا وقت ہے، رات میں آخری پہر جو ہوتا ہے رات کا، اس میں دعا کی جائے. ٹھیک ہے، اسی طرح حج اور عمرہ کو جانے والے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ چند چیزیں، مجاہد کی دعا جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں، انشاءاللہ بعد میں دعا کے مسائل میں ہم یہ تمام چیزیں انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کے سامنے رکھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام گناہوں سے ہماری مغفرت فرمائیں، ہمیں معاف کرے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور نیکیوں پر اور نیکی کے راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.